الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت دے نال آواز بلند دے پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالی جو رب ذوالجلال ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس پروردگار دو عالم کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ حسینہ و جمیلہ ماہ تتمہ دوران نبیوں کے امام دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ عقیدت میں شرف قبولیت کی سند عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال آج کے اس جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔
میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم جس عنوان پر اپنی گفتگو کو کریں گے وہ عظیم ہستی جو امام المسلمین ہے، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین ہے، شیخ الاسلام تاجدار صداقت خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے جمعہ میں بھی آپ کی سیرت طیبہ پر حاضری پیش کی تھی، اور آج کے اس جمعہ میں بھی آپ کی سیرت طیبہ پر اپنی حاضری پیش کریں گے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف رب ذوالجلال نے خود بھی فرمائی ہے اور رب ذوالجلال کے محبوب نے بھی فرمائی ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم ساری زندگی بھی آپ کے فضائل بیان کرتے رہیں، آپ کی شان و شوکت کو بیان کرتے رہیں، تو پھر بھی آپ کے فضائل اور آپ کی شان و شوکت ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک حاضری ہے کہ ہم ان کی شان کو بیان کر کے اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں شامل کرتے ہیں۔ سامعین محترم، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت، آپس میں مہربان اور رحم دل، تراہم رکعا سجدا، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع کرتا ہوا اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے، اور وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، اور یہ مثال رب ذوالجلال نے تورات میں بھی بیان کی ہے، اور یہ مثال رب ذوالجلال نے انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. رحماء بینہم، فرمایا وہ آپس میں نرم دل ہے. اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، کہ تم انہیں رکوع اور سجدوں کی حالت میں دیکھو گے. اس سے مراد حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو حضور کے ساتھ ہے، جو کافروں پر سخت ہے، آپس میں نرم دل ہے اور رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، وہ اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں. اور جب بھی تم ان کے چہروں کو دیکھو گے، تمہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان نظر آئیں گے. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو راتوں کو لمبی نمازیں پڑھتا ہے، رب ذوالجلال اس کے چہرے کو روشن فرما دیتا ہے. جو راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، رب ذوالجلال ان کے چہروں کو روشن کر دیتا ہے. اور یہاں اس آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کی یہ مثال تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے. تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے. اور رب ذوالجلال نے اسی آیت کے اندر ان کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی. کہا جب کھیتی نکلتی ہے تو ایک تنا سا ہوتا ہے، پھر وہ موٹا ہوتا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو کھیتی کے ساتھ جو تشبیہ دے کر، مثال دے کر بیان کیا ہے، جیسے کھیتی اناج، اس کے ساتھ انسانی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین جناب ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات، ان پر ایمانی زندگی کا دار و مدار ہے. اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان فرمایا کہ جب ان کو ہم مانیں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو تب ہی ہمارا ایمان کامل ہوگا، تب ہی ہمارا ایمان کامل ہوگا. اب اس آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا والذین معہ، اور جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام لانے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست تھے. سفر میں، حضر میں، غزوات میں، ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آج مزار کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. اور جب قبروں سے نکلیں گے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا. میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے. میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے. تو یہ شان ہے. اور کل جنت کے اندر بھی ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے. کل جنت کے اندر بھی ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے. رب ذوالجلال نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی دوست ہیں. اور آج مزار کے اندر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. اور جب قبر انور سے نکلیں گے تو اس وقت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تب بھی
تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ رب ذوالجلال نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ محدثین نے، سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا۔ ایک بار آپ ملک شام کا سفر کر رہے تھے، تجارت کی غرض سے گئے، تو وہاں پر آپ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب وہاں ایک بحیرہ نامی نہر تھا۔ آپ نے وہ خواب اسے بتایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، کس جگہ سے آئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مکہ سے آیا ہوں۔ کہا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ فرمایا قریش سے۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں تاجر ہوں۔ کہا پھر اپنی ناف سے کمین اٹھاؤ، ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ کہا نہیں، پہلے مجھے وہ نشانی دیکھنے دو۔ اس نے آپ کی ناف سے قمیض اٹھائی تو وہاں ایک نشان موجود تھا۔ کہا سنو، ان قریب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تم دنیا میں ان کے ساتھی ہوں گے، اور جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاؤ گے تو تم ان کے جانشین ہوگے، تم ان کے جانشین ہوگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم نے یہ قمیض اٹھانے کا کیوں کہا؟ سنو، میں نے اس لیے کہا ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہاری یہ نشانی پہلی آسمانی کتابوں میں بیان فرمائی ہے، پہلی آسمانی کتابوں میں تمہاری یہ نشانی بیان فرمائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں واپس آ گیا، کچھ عرصہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو میں بھی موجود تھا۔ اعلان نبوت جب فرمایا، نبی ہونے کی دلیل یہ دی کہ اے ابوبکر، جو تم نے بحیرہ کو خواب سنایا تھا وہ خواب ان کو بھی بتاؤ، وہ خواب ان کو بھی بتاؤ۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے کسی کو خواب نہیں بتایا تھا، اور بحیرہ سے اس کی تعبیر پوچھی یہ بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ فرمایا مصطفیٰ جانتے تھے، مصطفیٰ وہ خواب بھی جانتے تھے، اور بحیرہ نے جو تعبیر بتائی وہ بھی جانتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کریم کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی چومی، اور میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یوں آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں جو اسلام لے کر آئے، سب سے پہلے مسلمان ہیں جو اسلام لے کر آئے۔ یہ اعزاز جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے، آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے۔ یہاں کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے اسلام لے کے آئی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مولا کائنات سب سے پہلے اسلام لے کے آئے۔ تو اس کی تطبیق مفسرین نے، محدثین نے بیان کی۔ فرمایا مردوں کے اندر جناب ابوبکر پہلے اسلام لائے، عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ پہلے اسلام لائی، اور بچوں کے اندر جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ مولا کائنات اسلام لائے، وہ مولا کائنات اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان و شوکت کے کیا کہنے۔ تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، خوبیاں، ایمان کی 360 خوبیاں ہیں، خصلتیں ہیں، اور اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ
اس کے اندر ایک خوبی پیدا فرما دیتا ہے، اس کے اندر ایک خوبی پیدا فرما دیتا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان کی 360 خوبیاں ہیں، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس میں ایک خوبی پیدا فرما دیتا ہے، تاجدار صداقت بھی موجود ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے لجپال نبی، اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں کوئی خوبی مجھ میں بھی موجود ہے؟ کیا ان میں کوئی خوبی مجھ میں بھی موجود ہے؟ سنیے گا، شان صدیق اکبر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر تم ایک خوبی کی بات کرتے ہو، اللہ نے 360 خوبیاں تمہارے اندر جمع کر دی ہیں۔ اللہ نے 360 خوبیاں تمہارے اندر جمع کر دی ہیں۔ عقل ہے تیری صفر، عشق ہے تیری شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا ہے ابو بکر تم ایک خوبی کی بات کرتے ہو، رب ذوالجلال نے 360 خوبیاں تم میں جمع فرما دی۔ حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، اور علماء نے بھی اس روایت کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جب رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو آہستہ آواز میں قرات کرتے، آہستہ آواز میں قرات کرتے۔ ایک نقطہ اور ایک بڑی دقیق سی بات بیان کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا اور سنیے گا شان صدیق اکبر کیسی ہے۔ کہا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رات کو نماز پڑھتے تو آہستہ قرآن کی تلاوت کرتے، اور جب فاروق اعظم راتوں کو نماز پڑھتے تو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جب تم رات کو نماز پڑھتے ہو تو آہستہ آواز میں قرآن پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس ذات کے لیے نماز پڑھتا ہوں وہ ایسی ہے جو بلند آواز بھی سنتی ہے، آہستہ آواز بھی سنتی ہے، دور سے بھی سنتی ہے، نزدیک سے بھی سنتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے فاروق جب تم رات کو نماز پڑھتے ہو تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے بلند آواز سے پڑھتا ہوں کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں، اور جو شیطان ہے وہ بھاگ جائے، اور جو شیطان ہے وہ بھاگ جائے۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو، اس روایت کو، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی شان مجاہدہ، یہ فاروق اعظم کی شان مجاہدہ ہے کہ آپ نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہے ہیں، شیطان کے ساتھ مجاہدہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور اسے بھگا رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مشاہدہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے مشاہدے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کہا سنو مجاہدہ مشاہدے میں ایسے ہوتا ہے جیسے قطرہ دریا میں ہوتا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو، تم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک
علیہ السلام جتنی عمر ہو 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، ان کی عمر کتنی ہوگی سوچئے گا۔ فرمایا بیان کرنے والے فرشتوں کے سردار جبریل ہو اور عمر نوح علیہ السلام جتنی ہو، پھر بھی میرے عمر کی شان ختم نہیں ہوگی، پھر بھی میرے عمر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ میرے مصطفیٰ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی گود میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کا سما ہے، تاروں پر آسمان ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں اے عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں ان آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا، میں نے تو سوچا تھا کہ سرکار ابو بکر کا نام لیں گے، میرے والد کا نام لیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں، میرے والد گرامی کی نیکیاں کتنی ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا عائشہ سنو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور داتا علی اجمیری فرماتے ہیں، فرمایا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ جن کی شان اتنی زیادہ ہے کہ اسلام لائے تو اسلام کو ترقی ملی، اسلام لائے تو اسلام کو ترقی ملی، اسلام کو قوت حاصل ہوئی، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، جنہیں مصطفیٰ کریم نے اللہ سے مانگ کر لیا اور جن کے آنے سے صحابہ کو طاقت ملی۔ حضور علیہ السلام نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، فرمایا وہ عمر جن کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا وہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، تو پھر ابو بکر کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وقت چونکہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ شان صدیق اکبر ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی بیان کرتے رہیں تو ان کی شان ختم نہیں ہوگی، فرق بس یہ ان کی بارگاہ میں ایک حاضری لگوانی ہوتی ہے اور کچھ ان کے عشق رسول کے پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔